بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب پینے کے بعد طلاق دینے سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، اگر شراب پینے کے بعد نشہ بھی ہو جائے اور عقل بالکل زائل ہو جائے، آدمی کو کسی چیز کا فرق محسوس نہ ہوتا ہو، تب بھی طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی۔ جتنی طلاقیں دے گا اتنی طلاقیں پڑ جائیں گی۔ شراب پینے کی وجہ سے انسان معصوم نہیں ہو جاتا کہ اگر شراب پی لی اور نشہ ہو گیا اور دماغ اس کا اپنی جگہ سے ہٹ چکا تو اس کے بعد میں وہ کوئی کام کرے گا تو وہ نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں، پورے نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، انسان کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے۔ اور یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک رمضان میں کئی روزے چھوٹ گئے ہیں اور اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیں تو کیا الگ الگ کفارے ادا کریں گے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی سال کے رمضان کے مہینے کے کئی روزے چھوٹے ہیں تو جب ان کا کفارہ ادا کرے گا آدمی تو ایک ہی کفارہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مگر یہ ایک سال کے رمضان کی بات ہے، اگر پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بھی روزے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے الگ سے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ اس شکل میں آتا ہے کہ جب قصداً روزہ توڑا جاتا ہے رکھنے کے بعد میں، تو بہرحال اگر کفارہ ادا کرنے کی صورت ہے، انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ایک رمضان کے چھٹے ہوئے کئی روزوں کا ایک ہی کفارہ ادا کرے گا۔ مثلاً 2 روزے یا 4 روزے یا 6، 8، 10 جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان سب کی وجہ سے رمضان گزرنے کے بعد میں ایک کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ ادا کرنے کی کوئی بھی شکل ہو، یا تو غلام باندھ یا آزاد کرے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا دونوں وقت 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے۔ بہرحال کفارے کی جو شکلیں ہیں ان میں سے جو بھی شکل اختیار کی جائے تو ایک ہی کفارہ رمضان کے ان سارے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال انہوں نے ذکر کیا تھا کہ نمازی کے سامنے سے آدمی کب گزر سکتا ہے؟ انسان کو نماز پڑھنے والے آدمی کے سامنے سے گزرنے سے بچنا چاہیے جہاں تک بچ سکے۔ اگر مسجد بڑی ہے جس کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ نمازی کے سامنے 3 صفیں خالی ہوں تو آدمی 3 صفوں کے آگے سے گزرے، تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اس کے ذہن کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، آدمی دور سے گزر جائے۔ اور اگر مسجد چھوٹی ہے، مسجد کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ آدمی نمازی کے پیچھے سے گزرے، آگے سے نہ گزرے۔ اور اگر پیچھے سے گزرنا محال ہو، پیچھے سے گزرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، آگے سے ہی گزرنا پڑتا ہو اگر گزرنا ہے، تو اس میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مجبوری سخت ہو جائے، ایسی مجبوری کہ جس کی وجہ سے دین یا دنیا کا بڑا حرج ہو سکتا ہو، تو انسان گزر سکتا ہے۔ اس کے متعلق فقہا نے ایک مثال لکھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو سخت پیشاب کا تقاضا آ جائے، بہت شدید حاجت ہونے لگے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک نہ پاتا ہو اور روکنے میں بڑی پریشانی لاحق ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسا آدمی نماز پڑھتے ہوئے کے سامنے سے گزر سکتا ہے۔ اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، باقاعدہ اس مسئلے کو صراحتاً کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو ضرورتیں اس سے آگے آگے ہیں، جیسے بہت زیادہ بھوک کا لگنا جو ناقابل برداشت ہو رہی ہو، یا کوئی مالی یا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہونا، یا کوئی اور بڑا حرج واقع ہونے کا خطرہ ہونا، اس شکل میں انسان کو گزرنے کی گنجائش ہے۔ اور جو ضرورتیں اس سے چھوٹی ہیں، مثال کے طور پر کسی چیز کا بیچنا یا کسی چیز کا خریدنا جس کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور چھوٹا کام کہ جو ایسی سخت ضرورت کے برابر نہ ہو، اس کی وجہ سے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس کو آپ سامنے رکھ کر اپنے کاموں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ کام اتنے ہی ضروری ہیں یا اس سے کم زیادہ ہیں۔ اگر کم ہیں تو پھر نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ضروری ہیں تو پھر انسان گزر سکتا ہے، باقاعدہ نمازی کے سامنے سے نکل سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، مصلی پر کعبے کی تصویر ہو تو اس پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایسی جانماز یا ایسا مصلی کہ جس پر کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہو، یا مسجد نبوی کی تصویر ہو، یا کسی اور مسجد کی تصویر ہو، تو اصلاً ایسے مصلی پر بیٹھنا نہیں چاہیے، اس پر پیر بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جہاں تک کوشش ہو سکے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا مصلی نہ خریدا جائے جس پر کسی قابل احترام چیز کا نقش بنا ہوا ہو اور پھر وہ استعمال کرنے کی وجہ سے پیروں کے نیچے آتا ہو۔ اس مصلی کو نہ خریدا جائے اور نہ استعمال میں لایا جائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس مصلی پر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس مسجد کے نقش کے احترام کی وجہ سے اور کعبے کے نقش کے احترام کی وجہ سے اس پر قصدن بیٹھنا، قصدن یعنی جان بوجھ کر اس پر بیٹھنا اور جان بوجھ کر اس پر پیر رکھنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ فقہا نے اس سے منع کیا ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو انسان فوراً اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔